السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ یونس کے رکوع نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر کذبوک وہ آپ کو جھٹلائیں، فقول آپ فرما دیجیے لی میرے لیے عملی میرے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے عملکم تمہارے اعمال، تم بریئون بری و ذمہ ہو، مما جو عمل میں عمل کرتا ہوں، وانا اور میں بری مما تعملون میں بری و ذمہ ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی اور حوصلے کے لیے بھی یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے عمل میرے ساتھ ہیں، آپ کے عمل آپ کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اصول بھی وضع فرما دیا کہ کوئی بھی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے کہ اگر برے عمل کمائے گا تو وہ اس کا بدلہ پا لے گا، اگر کسی کے اچھے عمال ہیں تو اس کا بھی اجر اس کو ضرور ملے گا۔ تو وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُونَ جو کوئی آپ کو سنتے ہیں، الیک آپ کی طرف، یعنی کوئی ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں لیکن وہ ظاہری طور پر صرف آپ کی طرف سن رہے ہیں، لگائے ہوئے کان۔ آفان تک کیا پس آپ تسمیع سنوا سکتے ہیں الصم بہنوں کو، ولو کانوا لا یعقلون اور اگرچہ وہ عقل ہی نہ رکھتے ہو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ظاہری طور پر وہ سن لیں لیکن وہ دل کے کانوں سے نہیں سن رہے، تو اس لیے آپ ایسے لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جنہوں نے دل کے کان ہی نہیں کھولے ہیں، جو سننا ہی نہیں چاہتے اور وہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ایسے ہیں مَن يَنظُرُ جو یہ دیکھ رہے ہیں الیک آپ کی طرف۔ آفانت تهدی العمی کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو، ولو کانوا لا یبصرون اگرچہ وہ دیکھ ہی نہ رہے ہوں، بصارت ہی نہ رکھتے ہوں۔ یہاں بات ہو رہی ہے دل کے کانوں کی، حق بات کو سننے کی، حق بات کو دیکھنے کی، قبول کرنے کی۔ تو اس لیے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو منافقین ہیں یا کفار اور مشرکین ہیں، یہ آپ کی طرف ویسے دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف جیسے دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں دل کی آنکھیں بند ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کو حق بات کو جو آپ لے کر آئے اس کو پہچانتے نہیں، مانتے نہیں۔ اور آپ ایسے لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جنہوں نے دل بند کیے ہوئے ہیں، کان بند کیے ہوئے ہیں دل کے، اور آنکھیں دل کی بند کی ہوئی ہیں، حق بات کو سننا نہیں چاہتے، قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم فرماتا الناس لوگوں پر شیئن کچھ بھی، ولکن الناس اور لیکن لوگ انفسہم اپنی ہی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے ہیں۔ اس نے نبی بھیجے ان کی شریعت کے لیے، ان کو پیدا کیا انسانوں کو، تو وہ انسانوں کو ظلم نہیں ان پر کرتا، بلکہ انسان ہی اللہ کو نہ پہچان کر ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ وَيَوْمَ اس دن یحشرہم جس دن وہ جمع فرمائے گا ان کو سب کو، کالم جیسے نہیں، یلبثوا رہے الا مگر ساعۃ من النہار دن کی ایک ساعت یا گھڑی، یعنی کہ دنیا سے جب وہ چلے جائیں گے، حشر کا دن قائم ہو جائے گا تو اس دن ایسے لگے گا جیسے دنیا میں صرف ایک گھڑی کے سوا نہیں رہے تھے۔ یتعارفون بینہم وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے کہ ہاں 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 یہی وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ زندگی میں دنیا میں جن کو ہم نے دیکھا تھا، ان کے ساتھ ہم رہے تھے۔ کا تحقیق خاسرہ نقصان میں رہے، خسارے میں رہے الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین اور نہیں وہ ہدایت یافتہ۔ یعنی اصل ہدایت ہی یہی ہے کہ اللہ کی ملاقات کو یاد رکھا جائے، آخرت کے لیے تیاری کی جائے، حشر کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کے لیے کچھ کمایا ہوا ہو، کچھ ایسے اعمال ہوں آپ کے نامہ اعمال میں کہ اللہ کے حضور آپ حاضر ہو سکیں اور جواب دہ ہو سکیں۔ اور اللہ کی ملاقات کو ہرگز بھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بلانا چاہیے، اصل یہی ہدایت ہے۔ وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم آپ کو دکھا دیں بعد الذی بعد وہ حصہ نعدہم جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کہ عذاب کا بعض حصہ آ جائے گا ان کے اوپر، او نتوفینک یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فالینا مرجعہم بس ہر صورت میں ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ عذاب آ جائے گا، جلدی عذاب آ جائے گا تبھی ہماری طرف بھی آنا ہے، اگر اپنی موت سے جائیں گے دنیا سے تو بھی ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہے علی ما یفعلون جو وہ فعل کر رہے ہیں، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی میں بھی عذاب کا کچھ حصہ ان کو دنیا میں نازل کر دیا جائے، یا آپ جب حیات مبارکہ میں نہ رہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں تو بھی آپ کی وفات کے بعد بھی ان کو کچھ حصہ عذاب کا ان کے اوپر آ جائے تو بھی ہر صورت میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل پر گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول اور ہر امت کے لیے ایک رسول آتا رہا، فَإِذَا پس جب جا آئے رسولہم ان کے رسول قُضِیَ بَینَھُم بِالْقِسْطِ
تو اس وقت بھی ان کے اندر جب انہوں نے نہیں مانا رسولوں کی بات کو، ان کے احکامات کو، تو اس وقت بھی ان کے درمیان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا، یعنی کہ عذاب آ گئی قوموں کے اوپر۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور قیامت والا دن بھی ہوگا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اس وقت جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو بھی ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ لوگ استہزاء کے طور پر، طعنہ زنی کے طور پر، مذاق کے طور پر کہتے ہیں کب وہ وعدہ جو تم کہتے ہو وہ آئے گا اگر تم سچے ہو۔ یعنی نبیوں سے بھی یہ ان کی امتوں نے کہا، قوموں نے کہا، اور اس طرح مسلمانوں سے بھی یہ لوگ، کافر لوگ کہتے ہیں کہ جی تمہارا وعدہ عذاب کدھر ہے؟ تو قل لا، آپ فرما دیجئے نہیں املکو، میں ملکیت رکھتا، یعنی بذات خود مالک نہیں ہوں، لنفسی اپنی ذات کا، در نقصان کے حوالے سے، ولا نفع، اور نہ نفع کے حوالے سے، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کا مالک بنایا جتنا اس نے چاہا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ واحد اشرف المخلوقات ہے جو اپنے نفع نقصان کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ انسان محض مجبور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا اختیار دے اس حد تک انسان با اختیار ہے، اپنے ذات کا مالک بھی اسی حد تک ہے۔ یہاں اس چیز کا ذکر آیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے وقت مقررہ ہے، اذا جب جا آئے گا اجلہم، ان کی مدت، فلا یستأخرون، تو وہ مؤخر نہیں کر سکیں گے، اس ٹائم وہ چاہیں گے کہ یہ تھوڑا سا آگے چلا جائے عذاب جو ہے، ساعتن، ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی آگے نہیں کر سکیں گے، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ عذاب جو ہے وہ پیچھے ایک گھڑی یعنی پہلے آ جائے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک گھڑی بھی اس سے وقت مقررہ سے پہلے آ جائے۔ کل، آپ فرما دیجیے، رائے تم کیا رائے رکھتے ہو، غور تو کرو، ان اگر آتاکم، تمہارے پاس آ جائے عذاب، اس کا عذاب، بیاتن، رات کے، او نہارن، یا دن چڑھے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو یہ کیا وہی یہ چیز نہیں ہے جس کی یہ مجرم جلدی کیا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا، اب کیا کر لیں گے اس عذاب کے آنے پر، کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ثم، کیا پھر، اذا جب، ما جو واقع ہو جائے، آمن تم بھی، تم اس پر ایمان لے آؤ گے اللہ تعالیٰ پر یا عذاب پر، کہ واقعی یہ بات تو درست تھی، عذاب آ گیا، آن، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو ایمان ہے نا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آن فرما کر یہ بتا دیا کہ عذاب کے آنے کے اوپر اس ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور نشان عبرت بنا دیا۔ وقادر، تحقیق، تم تھے بھی اس کی تستعجلون، جلدی کرتے، یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے اور بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ثم، پھر قیل، کہا جائے گا، للذین ظلموا، ظالموں سے، ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشگی کے عذاب کا بھی مزہ چکھو، یعنی یہ دنیا کا عذاب ہے، اس کے بعد جو دائمی عذاب ہے نا جہنم کا، اس کا بھی مزہ چکھو، یعنی یہ اگر سچ ہے تو وہ بھی سچ ہے۔ حال، کیا تجزون، تم بدلہ دیے جا رہے ہو، الا، مگر، بما، جو، تم تھے تقسیمون، عمل کرتے، یعنی تمہیں تو صرف وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ یستنبئونک، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، حقٌ ہو، کیا وہ والا جو دائمی عذاب جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، دوزخ کا عذاب، کیا وہ سچ ہے؟ کل، آپ فرما دیجئے، ہاں بالکل، بلا شبہ، وربی، اور مجھے میرے رب کی قسم، یہ واو قسمیہ ہے، عربی میں آتا ہے، واللہ، اللہ کی قسم، اسی طرح وربی، اور مجھے میرے رب کی قسم، انہو، بے شک وہ، لحق، ضرور حق ہے، وہ عذاب جو ہے وہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم سب مل کر بھی اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کے عذاب کو نہیں روک سکتے۔ یہیں پہ جو رکوع ہے وہ مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 6 کے ساتھ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔